الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا مدار سنتوں کے اندر رکھا ہے اور شریعت کے احکامات کی پیروی کرنے میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسم رواج خرافات کے اندر ثواب نہیں رکھا بلکہ گناہ رکھا ہے۔ تو ثواب جب انسان چاہتا ہے اس کے اندر لازم ہے کہ وہ ثواب کے اندر طریقہ بھی اسی کو اختیار کرے جو طریقہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، جو چیز شریعت میں آئی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ ہے، جب انسان ان کو اختیار کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے اور صحیح نیت سے کرتا ہے، اس کے اوپر ثواب ملنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کی قبولیت کے اندر بھی کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ عمل ہو، سنت کے مطابق ہو، نیت بھی درست ہو تو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ اس کے ثواب ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان عمل کرتا ہے اور یا وہ سنت کے مطابق نہیں کرتا اور یا یہ ہے کہ وہ نیت اس کی درست نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر وہ کسی عمل کو سنت سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ سنت نہیں ہے تو اس کو اس کے اوپر
حالانکہ یہ نیک کام کر رہا ہوگا، اچھا کر رہا ہوگا، لیکن وہ سنت نہیں ہے، تو اس انسان کو اس کے اوپر گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک کام نیک بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن اس سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھی اس پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اسی کام کو، یہ عام مباح کام ہے، مستحب کام ہے، اس کو سنت سمجھ رہا ہے، تو اس کو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا، ثواب کے الٹا گناہ ملے گا۔ ہے کام نیک ہے کام اچھا ہے، لیکن اس کو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ اندازہ کریں کہ یہ جو شیطانی چال ہے نا، یہ عجیب طریقے سے انسان کو راستے سے بہکاتی ہے اور دور کرتی ہے۔ شیطان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کو حقیقت سے دور کیا جائے، اس کو نیکی کے راستے پہ چلنا تو چاہ رہا ہے، اب چلنا تو چاہ رہا ہے، شوق ہے، خواہش ہے کہ میں نیکی کے راستے اختیار کروں، نیکی پر چلوں، لیکن اب وہ چلتا تو ہے، لیکن اب یہ چلنے کے ساتھ جو ہے نا، کرے کیا؟ راستے میں رکاوٹ ڈالے گا کہ یار کہیں سنا ہے نا تم نے کہ یہ کام ایسا ہوتا، چلو کر لو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سوچ میں آئے نا، ایک نہیں سمجھ آ رہا تو چلیں گوگل کے اندر سرچ کر لیں، کچھ لکھا ہوگا نا، چلو کر لو۔ گوگل کی رہنمائی کے اندر حضرت مولانا گوگل صاحب سے اس نے رہنمائی لی، اور اس نے یہ کیا، کر لو۔ یوٹیوب کے اوپر کچھ چل رہی ہوگی باتیں نا، تو کہ میں نے یوٹیوب، کتنے لوگ سننے میں نے یوٹیوب سرچ کیا، وہاں یہ بتا رہے تھے کوئی آدمی، تو میں نے کہا بڑی ثواب کی بات ہے، کر لوں۔ کیا اللہ کے ہاں یہ دلیل چل جائے گی؟ نہ اس کا کوئی استاذ ہے، نہ اس نے کہیں اس سے رہنمائی لی ہے، نہ اس نے پوچھنے کی جرت کی ہے، اور جا کر ایک مجہول چیز سے دین کا معاملہ لے رہا ہے، نہ یہ پتا کہ آگے کون ہے کیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں حقیقت تو روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے۔ حقیقتیں تو روایتوں میں کھو گئی ہے، اور امتوں وہ خرافات میں کھو گئی ہے۔ کرنا بہت کچھ چاہتی ہے، لیکن اب وہ کسی سے پوچھنے کی جرت اس لیے نہیں کرتی، شیطان کھڑا ہوا ہے۔ اگر کہے گا یار تو جا کر مولوی صاحب سے پوچھے گا، تو جا کر اپنا مسئلہ ان سے پوچھے گا، تو وہ کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، لیکن اس کے دماغ میں بات ڈالتے ہیں، یار کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھی سے پوچھ لو۔ تو یہ مسئلے مسائل ہر ایک ماحول اور معاشرے میں ماشاءاللہ مفتی بنا ہوا ہے۔ نماز کوئی بھی نہ پڑھتا ہو نا، دین سے کچھ بھی واقف نہ ہو، تو وہ ہر ایک آدمی دوسرا کوئی پوچھو یار یہ مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایسا ہے، ایسا ایسا، ہر ایک بتانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں توبہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جرت کر سکتا۔ اس پر جرت کرنے کے لیے ہر ایک تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری روحانی طاقتوں کے رکاوٹ یا شیطان کسی انسان کی صورت میں سامنے لاتا ہے، چل بھائی دین تو بڑا آسان ہے نا، دین تو بڑا آسان ہے، کون سا مشکل کام ہے، اور بس یہ پوچھ لو، ساتھی نے بتایا، مجھے ساتھی نے بتایا، اور میں کرتا رہا اور کرتا رہا، اور وہ کو خود نہ وہ عالم ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ بھی جرت کرتے ہیں اور چلتے رہیں۔ اب یہ چل رہا ہے اور یہ نیکیاں کر رہا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک طرح کا اپنے آپ پر یہ خود ہی یقین کر لیتا ہے، بڑا اچھا کر رہا ہوں، اس لیے کہ فلاں نے بتایا تھا، اور میں نے راستے چلتے ہوئے ایک آدمی تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی تھے، فلانی جگہ پہ چلتے ہوئے میرا کوئی ساتھی تھا، تو میں نے مسئلے کا تذکرہ کیا، اس نے بتا دیا، میں نے یار بڑا اچھا آدمی، بس ٹھیک ہے میں چل پڑا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟
بس یہ دین کو اتنا بے سہارا کیا ہوا ہے، دین کو اتنا بے وقعت کیا ہوا ہے، چلتے چلتے مسئلے پوچھ لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے گورنر نے، جو وقت کا گورنر ذمہ دار تھا، اس نے چلتے ہوئے ایک حدیث پوچھ لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کو یہ حدیث مبارکہ اتنی بے وقت لگتی ہے کہ چلتے چلتے راستے کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو اس کی قدر و عظمت اور منزلت نہیں ہے؟ اس کو احساس ہوا، وہ لوگ تھے دلوں میں احساس لیتے تھے، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ تو وہ وقت کا گورنر تھا، ذمہ دار تھا، اور یہ رعایا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ڈانٹا کہ آپ نے جو مسئلے کی اتنی ناقدری کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اب میرے لیے کیا علاج ہے؟ وہاں نہیں گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت کا قاضی تھا نا، اس کے پاس گیا، کہا کہ مجھ سے اس طریقے سے ایک ناقدری ہو گئی کہ میں نے چلتے چلتے مسئلہ پوچھ لیا، حدیث پوچھ لی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، حدیث پوچھ لی تھی، اور میں اس پر مجھے تنبیہ ہوئی، میرے لیے کیا سزا ہے؟ تو وقت کے قاضی نے بتایا کہ بھائی آپ کے اوپر سزا یہ ہے کہ آپ کو 40 کوڑے لگے۔ اس نے کہا بالکل میں اس کا حقدار ہوں، اور اس نے اس کے بعد اپنے آپ کو 40 کوڑے لگوائے۔ 40 کوڑے لگوانے کے بعد پھر گیا اور جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے مقام پر جا کر پھر پوچھا کہ حضرت میں ایک 40 کوڑے کھا کے آ چکا ہوں، سزا پا چکا ہوں، اب مجھے حدیث بتائیے گا، مجھ سے ناقدری ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حدیث بتائی اور مسئلہ ان کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ خود کہنے لگے کہ بھائی یہ بہت کم سودا ہے کہ 40 کوڑے کھا کر مجھے حدیث مل گئی، 40 کوڑے کھا کر مجھے حدیث مل گئی، اور مجھے صحیح بات مل گئی۔ 40 کوڑے کھا کر ایک کم سودا ہے، اگر اس سے زیادہ بھی مجھے کھانے پڑے نا، میں وہ بھی کھا کر حدیث کا علم حاصل کروں۔ لوگوں کے اندر علم کی قدر تھی، لوگوں کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا تھا، اور ہمارے پاس سستی کوئی چیز ہے نا تو وہ صرف مسئلہ ہے، لیتے بھی ہر ایک سے، یقین جانیے گا کہ یہ ایک ہلکی چیز سمجھنا ہے، اس کو ہر ایک سے لیتے اور پھر جو ہے نا اس پر یقین بھی کر لیتے، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے اعتبار سے تو سبحان اللہ، وہ تو نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ راستہ دیکھتے ہیں، نہ مقام دیکھتے ہیں، نہ کوئی کام دیکھتے ہیں، بس یہ ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے میں نے، اور پوچھ لیا۔ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے آپ پوچھنے والے بن جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ناقدری ہوگی اس لیے خود اجازت دے رہے ہیں، آپ پوچھنے والے بنیں، لیکن روایات اور خرافات کے اندر نہ کھوئیں کہ اپنی زندگی برباد کرنے والے بن جائے گی۔ اس لیے شیطانی چالیں ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو کسی ایسی چیز بڑا جانا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں بہت شوق ہوگا کہ یار میں دیندار بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، نیک بن جاؤں اور اچھے راستے پہ چلوں۔ اب چلنا چاہیں گے نا تو وہ پکڑ کے سائڈ پہ کرے گا، یہاں اس پر چل جا، یہ بڑا نیک راستہ ہے، وہاں سے پوچھائے گا ادھر چل جا اور بڑا اچھا راستہ ہے۔ نہ آپ کو علماء کے قریب کرے گا اور نہ مسئلے کی حقیقت کے قریب کرے گا، بس دور دور سے اسی طریقے سے چل پڑیں گے اور پھر کہیں گے نا میں اللہ کا بڑا قریب ہو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں قدر کرنی پڑے گی دین کی، میں اور آپ محتاج بنیں گے تو تب اللہ کریم ہمیں دے گا، اگر محتاج نہیں بنتے تو گردن میں سریا اٹکا کر چلتے رہیں، آئے گا جب وقت قبر کے اندر نا جواب دہی ہوگی، پھر افسوس کریں گے، لیکن خدا کی قسم ٹائم نہیں ہوگا۔
آج ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس زبان کو ہم نے کتنا گندگی کا ایک ایسا بنا دیا ہے، جو چاہے اس سے نکلے، جو چاہے اس سے نکلے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں، گالیاں یہاں سے بکیں گے، برائیاں یہاں سے جاری ہوگی، اور بری الٹی سیدھی بات یہاں سے جاری ہوگی، اور کتا بلا یہاں سے جاری ہوگا، اور کتنی گند بلا جو ہے نا جاری ہوتی ہے۔ یہ زبان مبارک تھی، یہ زبان وہ زبان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس سے بری بات نہ نکلے۔ یہ مقدس زبان تھی، ایک غلط سلط گالی نہ نکلے، الٹی باتیں نہ نکلے، غلط چیز نہ نکلے۔ اور ہماری زبانوں پر وہی نکلے گا جہاں پر جو کچھ پڑا ہوگا۔ ٹوٹی کھولتے ہیں نا، اگر ٹینکی میں گندا پانی ہوگا تو گندا ہی نکلے گا، گندا پانی ہوگا گندا نکلے گا، صاف نہیں نکلے گا۔ میرے اندر گندگی پڑی ہو نا، میں قسم کر کر کہتا ہوں کہ میری زبان سے گندگی نکلے گی، اندر جو پڑی ہوئی ہے تو کہاں سے صفائی آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر صحیح چیزیں لینے کی کوشش کیا کریں، اور پھر اس کے بعد دین کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑی عمر والے صحابی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ان نے بہت سارے مذاہب کے اندر رہے، رہبانیت کے اندر رہے، عیسائیت کے اندر رہے، وہاں سے چلے تو ان کی 300 سال سے زیادہ عمر ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ ان کو حق کی تلاش تھی، حق کی تلاش تھی۔ یہ حق کی تلاش میں اپنے ایک شہزادے تھے اپنے وقت کے، والد صاحب نے ان پر یہ جاتے تھے، تلاش کرتے کہ یار کہیں سے کوئی خیر ملے نا، تو پتہ چلا یار یہ کہیں جا رہا ہے، کچھ معلوم کر رہے، اس پر پابندی رکھ، باہر نہیں نکلنا۔ اس نے وہاں سے ایک راہب تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے، وہاں سے نکلے، اس کے پاس چلے گئے۔ ان نے بڑا آدمی تھا اور اچھا انسان تھا، اس نے بتایا کہ بھائی دین کیا ہے، حقیقت بتائی۔ چلتا رہا، جب وہ فوت ہونے لگا نا، اس سے پوچھا کہ پھر میں کہاں جاؤں، اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہا دوسرے کے پاس چلے جانا، وہ بتایا۔ تو خیر یہ بتائے، پھر اس نے تذکرہ کیا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے مجھے ملے گا، کہاں ہوگا؟ تو اس نے بتایا، علامت یہ بتائی کہ فلانی جگہ ہے، یثرب کہتے ہیں، کھجوروں کی جگہ ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ اب اس کو تلاش ہوئی، تو الغرض قصہ طویل ہے، وہاں سے یہ چلتے ہوئے راستے میں ایک قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ قافلے والوں نے اس کو تنہا اکیلا ساتھ ملا تھا، ان بدبختوں نے یہ کیا کہ اس کو غلام بنا لیا۔ اب غلام بنا لیا، راستے میں بیچ دیا، اس کو راستے میں بیچ دیا، بس غلام بنا کر بیچ دیا، پیسے لیے۔ اس کے بعد وہ آگے چلتا رہا غلام بن کر، لیکن پھر لے گئے وہ بکتا گیا یہاں تک کہ مدینے میں پہنچ گیا۔ اب جب مدینے میں پہنچا نا، عرصہ گزرا ان کا، مدینے میں پہنچنے کے بعد اب اس کو تجسس ہوئی کہ یار یہ مجھے ایک نبی کیسے ملے گا، یہ انسان کیسے ملے گا۔ اور پھر بالآخر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا جو مولا تھا، مالک تھا نا، جس نے اس کو خریدا تھا، وہ کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پر یہ کام کر رہا تھا تو درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ اس مالک کا بھائی آیا، اس نے بات کی کہ ایک آدمی آیا ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور کہیں یہ وہی انسان نہ ہو جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ اب اس کو تجسس ہوا، اس نے کہا یار یہ تو بس میرا مجھے مقصود اور مطلوب مل گیا۔ تو یہ نیچے اترا، اس نے آقا سے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، تجھے کیا، جا اپنا کام کر۔ تجسس ہوا۔ خیر اسی تجسس کو لے کر یہ شام کو وہ ٹائم نکال کر سیدھا گیا وہاں پر مدینے کے اندر، مدینہ ہی میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، وہاں گیا اور جا کر دیکھا، دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی،
اور یہ امتحان کے طور پر کہ مجھے صحیح چیز مل جائے. کیوں؟ نشانیاں یہ تھی کہ یہ صدقے کا مال نہیں کھاتے. صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں، ہدیہ. تو کچھ کھجوریں لے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی اور کہا یہ صدقے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی اور کو دے دو، میں یہ نہیں کھاتا ہوں. خوش ہو گئے کہ مجھے پہلی نشانی مل گئی. دوسری نشانی دینے کے لیے پھر دوبارہ گئے اور پھر دوسرے دن یا کچھ موقع پا کر ہدیے کے کھجور لے گئے، آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے کھا لیے. تیسری نشانی دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام قبر پر تھے، کوئی فوت ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. یہ کوشش میں تھے کہ میں وہ نشانی دیکھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھے ہوئے تھے. اب کوشش میں تھے کہ میں نشانی کیسے دے دوں. نشانی کیا تھی؟ مہر نبوت کو دیکھنا. سامنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنی باتیں کھول دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پیچھے سے آ کر دیکھ لو، پیچھے سے آ کر دیکھ لو. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیچھے جب گئے تو دیکھا کہ نگاہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پر. چوم لیا اس نے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے ایک کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے، یہی میرا مطلوب تھا آپ کو پانا. تو میرے بھائیوں، یہ دین اتنا آسانی سے نہیں ملا کرتا. اس کے حقیقت دیکھیں نا تو بہت محنت کر کے اور حقیقت تک پہنچ کر جا کر پھر ملتا ہے. اور جب ملا تو سلمان کے لیے کیا کہا؟ سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا ان کو. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ روایات کے اندر نہ کھوئیں، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، دین حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.